بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ آج ہم نے آیت نمبر 20 پڑھی ہے سورۃ الشورى کی۔ انشاءاللہ اسی ایک آیت پر گفتگو کریں گے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت بڑا پیغام ارشاد فرمایا ہے، توجہ دلائی ہے اس جانب کہ اللہ سے آخرت مانگو، طلب کرو کہ اللہ تمہاری آخرت بہتر کر دے۔ جن کی نیت اور جن کے ارادے میں آخرت ہو، اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے، اور جو آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا مانگتے ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ ساری زندگی دوڑتے ہی رہتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کاشت کرنا چاہے، یعنی آخرت کا طلبگار ہو، نزد لہ فی حرثہ، اس کھیتی کو ہم اور بڑھا دیں گے۔ جب وہ آخرت طلب کرے گا ہم اضافہ فرماتے جائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص خواہش مند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا، کہ اسے دنیا کا مال ملے، دنیا کی دولت ملے، جو دنیا کی کھیتی کاشت کرنا چاہے گا، نؤتہ منہا، ہم اسے بھی دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں کہ نہیں دوں گا، عطا کروں گا، دنیا عطا کروں گا، اسے عطا کر دیا جائے گا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، فرق کیا ہوگا کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ۔ اب کتنا بڑا فرق آ گیا کہ اگر آپ نے آخرت مانگی تو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی، دونوں چیزیں سنور گئیں، اور اگر آپ نے صرف دنیا طلب کی تو اب صرف دنیا ملی، آخرت نہیں ملی۔ کتنا بڑا پیغام دیا گیا۔ مومنین کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی فضل اور کرم سوال کریں آخرت کا، اللہ فضل فرمائے میری آخرت بہتر ہو جائے۔ انسان جن مشاغل میں دن رات مشغول رہتا ہے، جن مقاصد کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، اس سے اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کریم اس کی محنت سے کم از کم 10 گنا اسے عطا فرماتے ہیں، کم از کم 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر، ایک ارادہ اچھا لے کے جائے گا، اللہ اس کو اس کے بدلے 10 عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کا اجر اور ارادہ اور اس کی نیت اور زیادہ اچھی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ کے توکل اور بھروسے پر قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس 10 گنے کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک، تو یہ ہے نزد لہ فی حرثہ، یعنی اللہ اس کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھانے سے مطلب کیا ہے کہ ایک کے بدلے ایک ثواب نہیں ملتا۔ دیکھیں آپ فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو اسی نماز کا ایک نماز کا ثواب ملا۔ یہی نماز اگر ارادہ کر کے مسجد میں آ کے جماعت سے ہم پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملا، تو 27 گنا ہو گیا نا۔ یہی نماز حرم شریف میں جا کے پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کا ثواب، یہی مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 50,000 کا ثواب۔ جوں جوں گڑ ڈالتے جائیں گے میٹھا ہوتا چلا جائے۔ تو نیت اگر آخرت کی ہوگی تو اس کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ دنیا میں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے بدلے اگر بندہ صرف دنیا کی تگ و دو کرے، دنیا کے لیے محنت کرے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اور آرام اور آسائش اور عزتیں سرخرویاں تلاش کرنے کے لیے اپنی دوڑ لگاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا وہ طلب کرتا ہے۔
10 منگے تو 10 ہی ملنے، پھر اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے دوڑ لگائی، جتنی اس نے محنت کی ہے، لیکن اس کے بدلے جو نقصان ہوا وہ کیا ہوا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد گرامی پیر صاحب نے یہاں لکھا، اس آیت کی پوری تشریح سرکار نے فرمائی۔ وہ تشریح کیا ہے؟ ارشاد فرمایا من کانت نیتہ الاخرہ، وہ شخص جس کی نیت اور ارادے میں آخرت آ جائے، جس کی نیت اور ارادے میں آخرت آ جائے کہ میری کسی نہ کسی صورت آخرت سنورنی چاہیے، دنیا کے پیچھے دوڑ نہ لگائے، آخرت کے لیے دوڑ لگائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر 3 مہربانیاں کر دیتا ہے۔ جمع اللہ شملہ، سب سے پہلا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے کام خود بخود فرماتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں، اس کے کام انجام ان کا آسان ہو جاتا ہے، وہ نیت کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے، اس کے سارے کام جمع ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے زمین میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ غَنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، دل غنی کر دیتا ہے، وہ بھوکا نہیں مردا، دل غنی ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، وہ دینے والا بن جاتا ہے، اسے اپنی ذات کی ہرس اور لالچ نہیں رہتا، جس کی نیت آخرت پہ ہوتی ہے، خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے، جمع کر کر کے نہیں رکھتا۔ تیسری چیز، ہر کوئی دنیا کے لیے بھاگتا ہے نا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، پھر دنیا اس کی طرف آتی ہے اور اس کی سامنے آ کے ناک رگڑتی ہے، یعنی اس کے پیچھے چلتی ہے۔ دنیا مانگی نہیں ہے اس نے، لیکن دنیا اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کا غلام کر دیتا ہے، دنیا پھر ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے چلتی ہے اور کہتی ہے تو جدھر مرضی ہے مجھے خرچ کر، اس کو اس کی طلب ہی نہیں ہوتی، وہ طلب آخرت کی کرتا ہے، دنیا پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت امام غزالی نے بھی فرمایا نا کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے بھاگے گی، کبھی پکڑائی نہیں دے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے قدموں میں پڑ جائے گی، تم طلب نہیں کرو گے تو یہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور تمہاری غلامی کرے گی۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا من کانت نیتہ الدنیا، جس کی نیت میں صرف دنیا آ جائے، جس کی نیت صرف ارادہ یہ ہو بس دنیا صحیح ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ معافی دے آج ہماری حالت یہ ہے، کسی طرح گھر اچھا بن جائے، گاڑی ہو، دنیا کی آسائشیں ہوں، اے سی لگ جائے، آرام ہو، عہدہ اچھا مل جائے، دوڑ لگ رہی ہے نا۔ من کانت نیتہ الدنیا، جس کی نیت میں صرف دنیا ہو، فرق اللہ علیہ امرہ، اسے اللہ تعالیٰ 3 نقصان کرتا ہے۔ پہلا کیا کہ اس کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، پھیل جاتے ہیں، وہ دوڑ لگا رہا ہوتا ہے صبح سے شام، سمٹتے ہی نہیں کام، آگے شکوہ نہیں کرتے، بڑا دوڑے ہیں جی وہ فلانا بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، تو کام پھیل جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ نیت دنیا کی ہے تو اب دوڑ گھوڑا کی طرح دوڑ رہا ہے بیچارہ، پسینے آ رہے ہیں، غرق ہو رہا ہے، رات دن قربان ہو رہے ہیں، نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں، رات کو پلز کھا کے سوتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ فرق اللہ امرہ، اللہ اس کے کام پھیلا دیتا ہے۔ دوسری چیز وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک ڈال دیتا ہے۔ دنیا مانگ رہا ہے نا تو اللہ اس کی آنکھیں کبھی سیر نہیں کرتا، 2 4 4 کے بعد 8 8 کے بعد 10، وہ 2 جمع 2 کے چکر میں بس بھاگ رہا ہوتا، کبھی سیر نہیں ہوتا، ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک رکھ دیتے ہیں، فقر رکھ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ، اور دنیا جو وہ جس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی لکھ دی گئی ہے، بڑھتا نہیں ہے، اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ 1 دیتا ہے تو اللہ 10 دے دیتا ہے، جی وہ 10 خرچ کرتا ہے تو اللہ 100 دے، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا، جو خرچ کرتا ہے اللہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے، اس کا ہاتھ کھلتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ کم کرم ہے، کیا یہ کم لطف ہے کہ بندہ محنت ہی نہ کرے، وہ صرف اللہ کے حضور خرچ کرے، اس کی جھولی بھر دی جائے، اس کو اتنا عطا کر دیا جائے کہ وہ کبھی خالی نہ ہو۔ تو فرمایا تم نیت آخرت پہ رکھو، تیاری اپنی آخرت کی کرو، ارادہ یہ رکھو کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، اللہ تمہاری دنیا خود ہی بہتر کر دے گا، وہ تمہاری دنیا میں پھر خود ہی نور آنے لگے گا، اللہ اس پہ خاص مہربانیاں فرما دے گا۔ تو آج ہم نے یہ چھوٹا سا مضمون پڑھا لیکن بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی نیت اور ارادے میں آخرت لے آتے ہیں ہم ان کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا طلب کرتے ہیں ان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ مانگیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی بہتری کی کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔